آج ہم جڑاں والا کے نامور سیاسی سماجی قانوندہ شخصیت محکمہ ریونیو کے بارے میں جو وسیع تجربہ رکھتے ہیں جناب محترم تنویر قیصر ایڈوکیٹ ان کے چیمبر میں موجود ہیں، اور خاص طور پر جو ریونیو کے متعلق لوگوں کے مسائل ہیں، وراثتی انتقال، دیگر معاملات، رجسٹری کے مسائل اور جو دیگر مسائل ہیں، اس حوالے سے جو عوام کو بے تحاشا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے جناب محترم تنویر قیصر ایڈوکیٹ ہمیں آگاہی دیں گے۔ جی، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال ریز کیا، کیونکہ یہ سوال بہت ہی زیادہ پوچھا جانے والا ہے۔ جب بھی کوئی سائل ہمارے پاس آتا ہے، وکلا کے پاس آتا ہے، تو اس نے جب بھی پراپرٹی اپنے نام کروانی ہوتی ہے یا بیچنی ہوتی ہے، تو سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ کن کن کوائف کی ضرورت ہو۔ مطلب ہمارے پاس یہ روزمرہ میں ہی پوچھے جانے والا سوال ہے کہ بھی سر ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے پراپرٹی لینی ہے، ہم نے پراپرٹی بیچنی ہے، تو ہمیں کون سے کوائف چاہیے۔ تو میں تھوڑا سا اس کو اپنا بتانا چاہتا ہوں تفصیل کے ساتھ، کہ جس میں سائل کو دوبارہ، مطلب جو بندہ میری اس گفتگو کو سنے گا، امید کرتا ہوں کہ اسے دوبارہ مزید پوچھنے کا ضرورت نہیں پڑے گا کہ کس ڈاکومنٹ کے لیے کون سی مطلب کہ کوائف کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جو سب سے مین ایشو ہے اسے میں ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ باقی کوائف تو بالکل مختصر سے ہوتے ہیں پراپرٹی لینے دینے کے، تو لیکن جو وراثت کے کوائف ہیں اس پہ میں ذرا اپنا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ بھئی کون کون سے کوائف جو محکمہ مال میں اراضی ریکارڈ سینٹر کے متعلقہ اشہد ضروری ہیں، جس کے بغیر وراثت اب نہیں کروائی جا سکتی۔ بہت سارے دوست میرے پاس آتے ہیں جنہوں نے 2 سال 4 سال 5 سال پہلے وراثت کروائی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت تو ان کوائف کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محکمہ مال میں بھی کافی زیادہ جدت آ چکی ہے، اور اس میں جو ڈاکومنٹ کرنے کا، وراثت کرنے کے کوائف کو بھی کافی حد تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ان کوائف کے بغیر جو ہے وراثت جو ہے اراضی ریکارڈ سینٹر میں وہ نہیں کی جا سکتی، نہیں ہوتی۔ اور سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے مطلب وراثت کروانی ہو، تو اس کا ایک انہوں نے بہت سمپل سا طریقہ بتایا ہے کہ بھئی وہ فارم پہ سارے کوائف لکھے ہوتے ہیں۔ فارم پہ کوائف لکھنے کے باوجود بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کن کوائف کی ضرورت ہے، تو وہ میں آپ کو جامعہ بتا دیتا ہوں کہ بھئی کن کن کوائف کی ضرورت ہے۔ وراثت کے لیے سب سے پہلے جس بندے کے نام پہ پراپرٹی ہوتی ہے اور وہ مر چکا ہوتا ہے، اس مرے ہوئے بندے کی، اس متوفی کی، جسے ہم متوفی حال کہتے ہیں، جس کی وراثت کروانی ہوتی ہے، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے۔ اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بعد جو اس کے ورثاء ہیں اور جو ان میں سے جو بھی بندے فوت ہو گئے ہیں، ان کے بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو بالغ ہوتے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ کی، اور جو نابالغ ہیں بے فارم یا پھر وہ اپنا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ مین چیز یہ ہے، بعض اوقات بندے آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ جس کی ہم وراثت کروا رہے ہیں اس کا تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس، لیکن جو وارث ہیں، ورثہ ہیں، ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اس کا سیدھے سے جواب یہ ہے کہ بھی جو وارث جن کو پراپرٹی منتقل ہونی ہے، جب وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ بھی ہمارا جو یہ والا بندہ ہے وہ فوت ہو گیا، یہ وارث فوت ہو گیا، تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ہمیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے، لیکن افسر کو یا محکمہ مال میں جب بھی ڈاکومنٹیشن ہونی ہے تو اس بندے کو بتانے کے لیے کہ یہ بندہ مر گیا ہے، اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا اشہد ہونا ضروری ہے۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر وراثت جو ہے وہ ناممکن ہے، اس لیے
جو تمام حضرات مجھے سن رہے ہیں، عوام الناس جو مجھے سن رہے ہیں، گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ، یہ چیز پوری طریقے سے اپنے ذہن و نشین کر لیں کہ جب بھی آپ نے کسی بندے کی وراثت کروانے کے لیے جانا ہے، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور اس کے جو ہیں لواحقین جو اس کے ورثہ ہیں ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، جتنے بھی مرے ہوئے بندے ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آ جاتا ہے تیسرے نمبر پہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے علاوہ جب بھی فائل بنتی ہے وراثت کی تو اس کے ساتھ جو ہے ریکارڈ کی فرد بھی لگائی جاتی ہے۔ ریکارڈ کی فرد کا بھی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بھی ریکارڈ کی فرد آپ کے پاس ہوئے گی تبھی فائل یہ بن سکے گی۔ ریکارڈ کی فرد کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر دی گئی ہے جسے کہتے ہیں FRC فیملی سرٹیفکیٹ، وہ نادرا سے ملتا ہے۔ تو نادرا والوں جو ہے اگر وہ اپنا فیملی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہو تو وہ تمام اپنے ورثہ کے شناختی کارڈ اصل لے کے جائیں نادرا آفس میں، وہاں سے وہ جو ہے FRC بنتا ہے۔ یہ بھی ایک لازم و ملزوم حصہ کر دیا گیا ہے وراثت کے حوالے سے۔ جتنی بھی اراضی ریکارڈ سینٹر جو کمپیوٹرائز ہوئے ہیں علاقے، ان میں FRC کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ FRC کے علاوہ جو بندہ زندہ ہے اس کا شناختی کارڈ ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو سب سے پہلا سٹیپ وہ پوچھتے ہیں کیا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے اس متوفی حال کا، مرے ہوئے بندے کا آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ڈیٹا ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ بھی اس کے پاس کتنی جگہ تھی، کتنا رقبہ تھا، کس مربع میں، کس قلعے میں، کس چک میں، کس موضع میں اس کی جگہ تھی۔ یہ بیسک انفارمیشن سب سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ جب بھی یہ آپ کے پاس بیسک انفارمیشن ہو تو آپ کسی بھی آفس میں جا کے وکیل کے، تو خواہ اگر آپ فابے سمجھو میرا جو ہے میرے آفس آ جائیں اراضی ریکارڈ سینٹر کے سامنے، تو اس چیز سے تمام باقی کی چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں وراثت کے علاوہ دوسرے نمبر پہ جو رجسٹری کروانی ہوتی ہے، ایک بندے سے پراپرٹی لے کے دوسرے بندے کو دینی ہوتی ہے، اس میں کوئی زیادہ جو ہے کوائف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بیچنے والا ہے اس کے اصل شناختی کارڈ کا ضرورت ہوتا ہے۔ شناختی کارڈ کے بعد اس کی ہم فرد جو ہے بے نکلواتے ہیں، اور جو خریدار ہوتا ہے مطلب بائر، اس کے بھی شناختی کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 3 ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں، اس 3 ڈاکومنٹ پہ ہی جو ہے رجسٹری تیار کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تبادلے میں بھی اپنا یہی جو بندہ تبادلہ کرنا چاہ رہا ہے اور جسے تبادلے میں پراپرٹی مل رہی ہے اس کے شناختی کارڈ کی کاپی، اور دوسرے بندے کے جو لینے والا دینے والا دونوں کے شناختی کارڈ کی کاپیاں ضروری ہوتی ہیں۔ اب اس میں یہ پوائنٹ آپ کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اگر آپ بے کی صورت میں پراپرٹی ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس میں صرف جو ہے سیلر جو ہے بیچنے والا وہ ہی آ کے بیان دے دے تو کافی ہے۔ مطلب اگر خریدار جو ہے وہ نہیں بھی آنا چاہتا تو اس کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اس کے متبادل جو ہبہ کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس میں ہبہ کرنے والا اور جسے ہبہ ہوتا ہے کر رہے ہوتے ہیں، ان دونوں بندوں کا آنا لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ محکمہ مال میں کسی بھی ڈاکومنٹ کو رجسٹر کرنے کے لیے کم از کم جو ہے 2 گواہان کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان گواہان کو بھی آپ کی بہتری کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے سے لایا جائے، ایک بیچنے والی کی طرف سے ہو جائے اور ایک خریدار کی طرف سے، تاکہ خدا نہ خواستہ جب بھی ڈاکومنٹ میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس کو آسانی سے سلجھایا جا سکے۔ گواہ ایسے ہونے چاہیے کہ بھئی وہ اپنے ہوش و حواس میں ہو، اور کوشش کریں کہ گواہ جو ہے
جو 26 سے 30 سال کی عمر میں ہوں، کیونکہ جب تک ڈاکومنٹ میں کوئی مسئلہ بنتا ہے، بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ جب مسئلہ بنتا ہے تو گواہ بیچارے جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہوتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو پھر اس گواہی کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا۔ ایک بندہ ہی مر گیا، اس نے اپنی کیا بتانا ہے کہ بھئی یہ معاملہ ہوا تھا اس وقت۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایج کا بھی دیکھ لینا چاہیے، تاکہ خدا نہ خواستہ 2 4 5 سال 10 سال کے بعد اگر اس ڈاکومنٹ میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو گواہ آپ کا اس وقت بھی زندہ ہو۔ تو یہ معاملات تو انسان کو، کیونکہ مشتری ہوشیار باش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے محکمہ مال میں، تو یہ مشتری کو، خریدار کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہ نوٹ کرے اور اس چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے وہ ڈاکومنٹ کروائے، تاکہ نہ ہی اسے مسئلہ بنے اور نہ ہی معاشرے کو اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ بنے۔ اب جو زیادہ تر ڈاکومنٹ ہونے والے ہیں وہ ہوتے ہیں بیع کی صورت میں، باقی ڈاکومنٹس کی فہرست اور ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈاکومنٹ بھی زیادہ تر ہوتا ہے جو ہے مختار نامہ۔ مختار نامہ کی 2 اقسام، میجر اقسام ہیں، مختار نامہ عام اور مختار نامہ خاص۔ تو مختار نامہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس پراپرٹی ہے وہ کسی وجہ سے اپنے کام اس پراپرٹی کے متعلق نہیں کر سکتا، سپوز وہ بیمار ہے یا وہ آؤٹ آف کنٹری ہے یا وہ کسی بھی صورت میں ہے، وہ اپنے سے جو ہیں فرائض اس پراپرٹی کے حوالے سے اگر وہ کسی کو بیچنے ہیں، وہ اپنے کام وہ نہیں اگر سر انجام دے سکتا، تو پھر وہ اپنے اختیار کسی اور تھرڈ پرسن کو دے دیتے ہیں، جو کہ مختار عام کی صورت میں دیے جاتے ہیں۔ مختار عام میں بھی ایک ہوتا ہے ود ان دا کنٹری، ایک ہوتا ہے آؤٹ آف دا کنٹری، مطلب جو ملک کے اندر کے مختار عام ہوتے ہیں ان کے معاملات اور ہوتے ہیں، جو آؤٹ آف دا کنٹری ہیں مطلب پاکستان کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک سے جو کروائے جاتے ہیں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر وہ بھی طریقہ کار کسی دوست نے جاننا ہو یا اس کے متعلق انفارمیشن چاہیے ہو، وہ بھی میرے سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ بیسک انفارمیشن ہے، امید کرتا ہوں کہ میں نے اس میں تقریباً جو ہیں چند ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے، واضح کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کو بھی ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اینڈ پہ صرف یہی ہے کہ محکمہ مال میں جو پراپرٹی دینے والا ہے اور جو خریدنے والا ہے ان کی جو آئی ڈی کارڈ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بیسک انفارمیشن ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ وراثت کے متعلق بھی آپ کو میں نے انفارمیشن دے دی ہے کہ بھی وراثت میں کون کون سے قوائف چاہیے۔ پھر میں ایک باری رپیٹ کر دیتا ہوں، جو مرنے والا ہے اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ، جو ورثہ ہیں ان کے تمام کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ، جو بندہ زندہ ہے ان کا شناختی کارڈ، اگر وہ بالغ ہے تو اس کا شناختی کارڈ، اگر وہ نابالغ ہے بے فارم، یا پھر جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ، اس کے علاوہ FRC، اس کے علاوہ آپ جناب جو ہے ریکارڈ کی فرد لے کے آئیں گے، اگر آپ کے پاس کوئی رجسٹری ہے وہ لے کے آنی ہے، پھر اس سے ریکارڈ کی فرد نکلوائی جا سکتی ہے۔ تو یہ بیسک جو قوائف ہیں جو بہت سارے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں نہیں پتہ ہوتے ہیں، اور جب وہ وراثت کرانے آتے ہیں تو بار بار پوچھتے رہتے ہیں، تو لہٰذا میں یہ انفارمیشن ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جنہیں نہیں پتہ ہے، اور اگر مزید کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تب بھی میرا جڑا والا کی حد تک اللہ کے فضل سے سب کو پتہ ہے کہ اراضی ریکارڈ سینٹر کے سامنے آفس ہے، جس میں تمام محکمہ مال کے ان پہلوؤں کو بھی ٹچ کیا جاتا ہے کہ جو عام جو ہے رجسٹری کرنے والے وثیقہ نویس یا دوسرے بندے نہیں کرتے، اور اللہ کے فضل سے ایڈوکیسی جو ہے میں صرف اور صرف جو ہے محکمہ مال کی کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو تب بھی کوئی بندہ اگر چاہے تو کنٹیکٹ کرنا اور انفارمیشن لینا چاہے تو وہ بھی ساری معلومات اللہ کے فضل سے دی جائیں گی، اور کوشش کریں گے۔ میرے بھائی نے مجھے یہ کہا ہے کہ بھئی وراثت کے متعلق جو ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس پہ مزید ڈسکس کی جائے۔ انشاءاللہ کچھ آنے والے دنوں میں جب بھی ٹائم ملا اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔
جی اس کے ساتھ ہی میں تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے تمام معاملات کو آسان کرے، اور پراپرٹی کے جو دنیا میں کہتے ہیں کہ کچھ ہی جھگڑے ہیں جن میں سے پراپرٹی سر فہرست پہ آتی ہے، زر، زمین اور جو ہے زن، 3 چیزوں کا جھگڑا ہے جس میں سے زمین جو ہے سب سے اوپر والی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اس چیز کی انفارمیشن ہو تو ہم ان تمام جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو۔ جی شکریہ۔ یہ جی محترم جناب چودھری تنویر قاسم ایڈوکیٹ جو بڑی خوبصورت انداز میں اور بڑے مدلل انداز میں وراثت اور جو دیگر معاملہ رجسٹری کے معاملے، لین دین کے معاملات ریونیو کے متعلق مکمل ہمیں آگاہی دے رہے تھے۔ انشاءاللہ اس کا اگلا پروگرام نیکسٹ پھر پیش کیا جائے گا۔ کیمرہ مین سی شوکت محمود ہاشمی کے ساتھ حامد علی شاد، سی پنجاب نیوز، جڑاں والا۔